بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ اختصار 324۔ تنہائی میں بھی خدا کی نافرمانی سے ڈرو کہ جو دیکھنے والا ہے وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ ذیشان جوادی صاحب اس کے ایک فٹ نوٹ میں کہتے ہیں، جب یہ طے ہے کہ روز قیامت فیصلہ کرنے والا اور عذاب دینے والا پروردگار ہے، تو مخلوقات کی نگاہ سے چھپ کر گناہ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ فائدہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب خالق کی نگاہ سے چھپ سکے یا فیصلہ مالک کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں ہو جس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ انسان ہر حال میں گناہ سے پرہیز کرے اور علل اعلان یا خفیہ طریقے سے گناہ کا ارادہ نہ کرے۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو رسول خدا کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں۔ حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے 1 اکتوبر 2023۔ ٹاپک ہمارا رہے گا گناہ اور تنہائی۔ اس گناہ کے اوپر ہمارے 3-4 کلپ ہوں گے جو مسلسل آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ جن کی آیت نمبر 23۔ میرا کام تو صرف اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کا پہنچانا ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ مزمل کی آیت ہے، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سختی سے گرفت میں لے لیا۔ سورہ شورہ کی آیت نمبر 216، اس کی 216 آیت ہے سورہ شورہ۔ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، رسول کی دعوت کی نافرمانی کرتے ہیں اور ابو لہب کی طرح اپنی بت پرستی پر قائم رہتے ہیں تو ان سے بیزاری کا اظہار کیجیے۔ ابو جہل سے متعلق بھی ہے۔ اسی طرح حضرت نوح سے متعلق سورہ نوح کی آیت ہے، نوح نے کہا میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی۔ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 69۔ عاد اور جناب صالح کی نافرمانی ہوئی، اے صاحبان عقل اللہ کی نافرمانی سے بچو شاید تمہیں نجات مل جائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اللہ اسے داخل جہنم کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت آمیز سزا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 14۔ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل انجام دے، اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دے گا اور جنتوں میں داخل کر دے گا۔ سورہ تغابن آیت نمبر 9۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی دی ہے، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ سورہ غافر آیت نمبر 11۔ اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ خود تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے اور وہ تمہارے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ جیسے انسان غیبت نہ کرے، اس کے لیے ریاضت کرے۔ توبہ دلوں کو پاک کرتی ہے اور گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، جیسے ماہ رمضان میں انسان گناہ کرنے سے بچتا ہے۔ اسی طرح گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کی دستغیب شراز کی پوری ایک کتاب ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا خبردار تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو دوسروں کے گناہوں کی نسبت تو خوفزدہ ہوتے ہیں لیکن اپنے گناہوں کی نسبت بے خیال ہیں۔ اسی طرح اصرار کے ساتھ گناہ صغیرہ نہیں رہتا اور استغفار کے ساتھ گناہ کبیرہ نہیں رہتا۔ سورہ الکافی کی آیت الکافی سے 288۔ اطاعت کی آفت نافرمانی ہے۔ امام علی نے فرمایا جو شخص دوست کی لرزشوں کو برداشت نہیں کرتا وہ تنہائی کی موت مرتا ہے۔ خود پسندی سے بڑھ کر کوئی تنہائی وحشت ناک نہیں۔ گوشہ تنہائی ہی میں عبادت گزاروں کو سکون ملتا ہے۔ لوگ اپنی عمروں کے ذریعے جینے سے زیادہ اپنی نیکیوں سے جیتے ہیں اور اپنی اجل کے ذریعے مرنے سے زیادہ اپنے گناہوں سے مرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رسول خدا نے فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کے آداب کو بہتر بناؤ تاکہ تمہارے گناہ معاف کیے جائیں۔ گناہوں کا بہترین معاون شکم سیری ہے۔ رسول خدا نے فرمایا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو۔ 5 چیزوں کے ارتکاب سے بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے: کفر، شرک، گمراہی، فسق اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب۔ خداوند عالم گناہوں پر جری بے حیا کو دشمن رکھتا ہے۔ ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے رونا بزرگی کی علامت ہے۔ آنسوؤں کا خشک ہو جانا دل کے سخت ہونے سے ہے اور دل کا سخت ہو جانا گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ توبہ گزشتہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ گناہ تہجد نہ پڑھنے کی عادت ڈال دیتی ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ گناہوں پر پشیمانی توبہ ہے۔
پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے ہم تمہاری رگ گردن سے قریب ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تمہارے کس عمل کی وجہ سے آزمائش سے دوچار ہونا پڑا؟ عرض کیا نہیں جانتا۔ فرمایا تم شہنشاہ مصر کے پاس گئے تھے اور دو امور کے بارے میں ذو معنی کلام کیا تھا۔ وہی تو ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ سورہ شورا۔ گناہوں پر پشیمانی استغفار ہوتا ہے۔ دل کی پشیمانی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ہر گناہ کے لیے توبہ ہے، مخفی گناہوں کی توبہ بھی مخفی طور پر ہوتی ہے اور علانیہ گناہوں کی توبہ علانیہ ہوتی ہے۔ گناہوں کا ترک کرنا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ مولا کائنات نے فرمایا مشکل ترین جہاد اس کا ہے جو گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ گناہوں سے بچے بغیر حکمت حاصل نہیں ہوتی۔ بد اخلاقی ناقابل معافی گناہ ہے۔ سب سے بڑا کبیرہ گناہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت ہر نافرمانی کی بنیاد اور ہر گناہ کی ابتدا ہے۔ اعلانیہ گناہ کا ارتکاب عذاب کو جلدی لاتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا بد خلقی کے علاوہ باقی تمام گناہوں کے لیے توبہ ہے، کیونکہ بد اخلاق آدمی جب ایک گناہ سے نکلتا ہے تو دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو شخص خلوت یعنی کہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے اللہ اس پر پردہ نہیں ڈالتا، اسے فاش کر دیتا ہے۔ ابلیس تمہارے گناہوں کو حقیر سمجھنے پر خوش ہوتا ہے۔ ہر بیماری کی دوا ہے اور گناہوں کی دوا توبہ اور استغفار ہے۔ جب رسول خدا کے زمانے میں منافق بات کرتے تھے تو اللہ اس کو سن رہا ہوتا تھا۔ خدا سے اس طرح ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے۔ 1 اکتوبر 2023۔ سب سے پہلے دو افسوسناک واقعات جو 12 ربیع اول 2023 کو ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ مستونگ میں ہوا ہے۔ عید میلاد النبی کے جلوس میں دھماکہ ہوا جس میں 60 شہید ہوئے ہیں، 50 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے جو ہے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور پاکستان کو کہا ہے کہ اگر ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم مدد کریں گے۔ دوسرا واقعہ ہنگو تھانے کی مسجد میں ہوا جہاں 5 افراد شہید ہوئے ہیں، 25 زخمی ہوئے ہیں اور مسجد بھی جو ہے اس میں شہید ہو گئی ہے۔ سلام بر شہدائے سانۂ توری بازار پارا چنار، یہ 23 جون کو ہوا تھا، 23 جون تھی اور 27 رمضان المبارک القدس ریلی میں بیت المقدس کی آزادی کی ریلی پر جس میں 60 مومن شہید ہوئے تھے، 120 جو ہیں اس میں زخمی ہوئے تھے۔ عراق کے شہر ہمدانیہ میں مسیح برادری کی شادی کے دوران حال میں آگ لگنے سے 400 افراد جھلس کر جہاں بھاگ ہو گئے۔ حرم مولا کائنات کی طرف سے بین الاقوامی جشن ولادت صادقین علیہ السلام کینسل کر دیا گیا۔ آیت اللہ سستانی نے واقعے پر تعزیت اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ 9 ربیع اول کو حیدرآباد میں قاتلان امام حسین اور یزیدی فوج کا کمانڈر عمر ابن سعد کو برا بلا کہنے پر شیعہ جوانوں کو گرفتار کر لیا۔ ضلع وزیر آباد میں بھی عمر سعد کے لیے نازیبہ الفاظ کہنے پر ریاست پاکستان میں مقدمہ درج کر لیا۔ تہران میں بھی جو ہے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے، جہاں پہ وہ 30 مقامات پر 30 دھماکے کرنے تھے۔ داعش کے 28 دہشت گرد جو ہیں انہوں نے گرفتار کر لیے۔ آیت اللہ شیخ غلام رضا سلواتی انتقال کر گئے ہیں قم مقدس میں، اور خواجہ آصف ایک بار پھر جلسے کے اندر سیاہی کا شکار ہو گئے۔ مفتی فضل ہمدرد بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ عمر ابن سعد کے پتلہ جلانے پر برس پڑے۔ مختار صفی کے متعلق کہا کہ اگر ان کا پتلہ جلایا جائے، اور ابو طالب کے متعلق بھی نازیبہ الفاظ استعمال کیا اور شیعہ علماء کو چیلنج کر گئے اور دھمکی بھی دے ڈالی۔ 9 ربیع اول کو حیدرآباد میں ہونے والی ویڈیو جو ہے وہ شو کر دی گئی ہے۔ ایران کی پاکستان میں ہونے والے بم دھماکے کی مذمت صدر اور وزارت داخلہ نے کی ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف جنرل محمد باقری نے پاکستانی آرمی چیف عاصم منیر کے نام پیغام میں بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ حزب اللہ لبنان بھی جو ہے وہ یہ بات کہہ چکی ہے۔ حشد الشعبی نے عراق میں جو ہے داعش کے انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ نیٹ ورک صلاح الدین اور دیالہ صوبوں میں تھا۔ سوڈان کی خانہ جنگی میں عرب امارات کا خفیہ کردار ہے، نیو یارک ٹائمز نے جو ہے انکشاف کیا ہے۔ افریقی ملک میں چین کی موجودگی سے امریکہ پریشان ہو گیا ہے۔ فرانس کے صدر نے نائجیریا سے اپنی فوجیں واپس بلا لی ہیں۔ اس کی وجہ نائجیریا ملٹری کونسل نے فرانسیسی طیاروں کے گزرنے پر
پابندی کا اعلان کیا تھا۔ اقوام متحدہ نے نائجیریا کے نمائندوں کو جنرل اسمبلی میں شرکت سے روک دیا۔ نائجیریا کے پاس یورینیم کے سب سے بڑے ذخائر ہیں، سب سے غریب ملک ہے۔ گبون اور نائجیریا اور اب سینیگال نے بھی جو ہے بغاوت کر دی ہے کہ فرانس ان کے ملک سے باہر نکلے۔ ایران کی سعودی عرب کو فری ویزا پالیسی کی تجویز دی ہے، اور پاکستان سے عمرے کے نام پر خواتین اور بچوں سمیت بیکاریوں کا گروہ روانگی سے قبل جو ہے گرفتار کر لیا ہے۔ روس کا طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے سے انکار کر دیا ہے۔ طالبان وزیر خارجہ روس میں موجود ہیں۔ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بھی اندر خانے معاملات طے ہو رہے ہیں۔ ازبکستان کے دارالحکومت میں زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ چینی ہیکرز نے جو ہے امریکہ کی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر حملہ کر دیا ہے۔ 60 سے زائد اطلاعات جو ہیں چوری کر لی ہیں۔ سعودی عرب کا جو ہے قومی دن مشہد مقدس میں تقریب منعقد کی گئی۔ ایران نے تیسرا سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا ہے نور کے نام سے۔ کراچی میں مسلح ڈاکوؤں نے گلشن معمار موڑ کے قریب 45 افراد کو موبائل اور قیمتی سامان سے لوٹ لیا ہے، اور بس کی چابی بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ اور میران ٹاؤن میں ایک ہی دن میں 20 افراد کو لوٹ لیا گیا۔ IMF نے کہا ہے کہ امیر طبقے پر بوجھ ڈالا جائے اور غریبوں کو جو ہے ریلیف دیا جائے۔ فوج کی مقبولیت میں 88% اضافہ ہو گیا ہے۔ پاک فوج ان ایکشن میں اس وقت۔ سکرنڈ میں جو ہے رینجرز سندھ کا جو ہے جرائم کے خلاف آپریشن ہوا ہے۔ 3 دہشت گرد جو ہے واصل جہنم ہوئے ہیں، 4 جوان جو ہیں اس میں زخمی ہوئے۔ ٹوئیٹا کمپنی نے جو ہے اپنا پلانٹ بند کر دیا ہے۔ مہنگے پیٹرول سے پریشان موٹر سائیکل سواروں نے LPG کٹ لگوانا شروع کر دی ہے۔ یہ کسی بم سے کم نہیں ہے اس وقت۔ کراچی میں فضائی آلودگی 167 انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ یہ خطرناک ترین صورتحال ہو رہی ہے۔ کورنگی چمڑا چورنگی پر ڈاکو نے باپ اور بیٹی 2 سال کی تھی، اس کو گولی مار دی گئی ہے۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے 5G کے اجراء کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ آرمی چیف کی سعودی چیف آف جنرل سے ملاقات، دفاع اور سلامتی معاملات پر جو ہے ان کے تبادلہ خیال ہوا ہے۔ یوکرائن میں اب جو ہے نیٹو کے ساتھ بھی روس جنگ کر سکتا ہے۔ امریکہ نے 24 ارب کی امداد جو ہے یوکرائن کی اب 6 ارب ڈالر کر دی ہے۔ ڈرون کے میدان میں ایران عالمی طاقت بن چکا ہے۔ صدر رئیسی اور پیوٹن کے درمیان جو ہے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ سعودی عرب میں پہلی بار جو ہے اسرائیل وزیر کی اعلانیہ آمد، اس سے پہلے خاموشی سے آتے اور جاتے رہتے تھے۔ بنگلہ دیش میں جو ہے ڈینگی بخار سے 900 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ترکیہ کا شامی علاقوں پر میزائل حملہ، تل التمر پاور پلانٹ کو نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کی ہالینڈ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید جو ہے مذمت کی ہے، اور سعودی عرب نے بھی کی ہے۔ اس سے پہلے سویڈن، ڈنمارک اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ کر چکے ہیں۔ فرانس، بیلجیم اور سوئٹزرلینڈ نے جو ہے نقاب پر پابندی عائد کر دی ہے۔ فرانس میں پولیس تشدد کے خلاف جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ محاذ آزادی طالبان افغانستان نے طالبان فورسز پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ لبریشن فرنٹ آف افغانستان نے بھی جو ہے فورسز پر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ایران کے صدر رئیسی کے بعد ایرانی وزیر خارجہ نے نیو یارک میں قرآن کی بے حرمتی کا مسئلہ اٹھا دیا۔ تہران نے اسرائیل مار میزائل بنا لیے ہیں جو قاصد اسرائیل کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکہ کی عراق دشمن پالیسیاں جاری ہیں۔ داعشی گروہوں کے خاندانوں کو شام سے الانبار منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ سلام بر شہدائے سانحہ ڈیرہ اسماعیل خان 30 ستمبر 1988 10 شہید ہوئے اور 50 زخمی ہوئے تھے۔ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی اور شہید ڈاکٹر علی بنگش نے جو ہے طبی سہولتیں فراہم کی تھیں۔ 30 ستمبر 2023 یعنی کہ کل جو ہے ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہوا ہے، جس میں 2 مومن شہید ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے اسٹیٹ ایجنسی تھی اور اس کے اوپر جو ہے سایہ بطول کا نام لکھا ہوا تھا۔ زوار حسین اور اختر حسین جو ہیں شہید ہوئے ہیں۔ علاقہ جو تھا وہ گلشن حدید کا تھا۔ اس کے علاوہ توہین صحابہ پر TPL نے امام بارگاہ کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ پولیس نے مومن پر FIR کاٹ دی ہے۔ یہ جو ہے ملیر کے علاقے میں ہوا ہے۔ پاکستان کا 10 لاکھ افغان تارکین وطن کو ملک واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں 40 لاکھ طالبان ہیں، جس میں سے صرف 13,30,000 رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ عمر 7 پر لعنت کرنے پر وزیر آباد میں اہل تشیع کے خلاف FIR یہ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو یزید جو اس دنیا سے گیا تھا وہ 14 ربیع الاول کو گیا تھا۔ سانحہ مسجد حر 1 اکتوبر 1999 صبح فجر کی نماز میں 2 دہشت گرد داخل ہوئے اور انہوں نے فائرنگ کر دی، جس سے 10 مومن شہید ہوئے، 10 زخمی ہوئے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کر دی گئی ہیں۔
ٹی ٹی پی نے جو ہے 106 حملے کیے ہیں پورے پاکستان میں۔ قبائلی ضلع کرم میں تکفیریوں کی 12 ربیع الاول کے جلوس میں شیعہ مخالف نعرے، مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ سرکنڈ میں چھاپے کے دوران مشتعل ہجوم پر رینجرز کی فائرنگ، 4 دیہاتی جو ہے مارے گئے۔ سانحہ مسجد زینبیہ سیالکوٹ 1 اکتوبر 15 شعبان نماز جمعہ میں دھماکہ ہوا جس میں 34 مومن شہید ہوئے، 70 زخمی ہوئے۔ یہ سانحہ مسجد حیدری اور مسجد علی رضا کے سانحیت کے تقریباً 5 ماہ کے بعد رونما ہوئے تھے۔ میاں والی میں جو ہے پولیس مقابلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ تعلق جو ہے ان کا کالعدم ٹی ٹی پی سے تھا۔ ٹی پی ایل نے جو ہے عمر ابن سعد کو بھی خلیفہ بنا دیا ہے۔ ترکی کے شہر انقرہ میں خودکش حملہ ہوا ہے جس میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور 2 دہشت گرد جو ہیں اس میں واصل جہنم ہو گئے۔ اس کے علاوہ سمن آباد میں مدرسہ گلشن عمر کے باہر فائرنگ سے جامعہ دارالعلوم کا مفتی قیصر فاروق جو ہیں ہلاک ہو گئے۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو رسول خدا کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں۔ تمام مومنین و مومنات دنیا بھر کے اندر جہاں بھی اللہ تعالیٰ کو محفوظ فرمائے، تمام مسلمانوں کو متحد فرمائے۔ تمام مومنین اور مومنات جو روزہ مقدس کی حفاظت کریں ایران، عراق، شام کے اندر، ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنائے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔